صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی محمد مع الوجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کی یہ محفل ہم نے منسوخ کی ہے وارث علوم اعلیٰ حضرت فقیہ عصر متقی عصر مفسر قرآن عظیم محدث استقامت فی الدین کے حامل، قول و فعل سے اسلام کی تعبیر و تشریح، عظیم محقق حضرت علامہ محمد اسماعیل رضا عرف اختر رضا اظہری علیہ رحمت و رضوان کے نام سے۔ حضور اختر رضا خان اظہری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی مناسبت سے آج کی محفل کو ہم نے منسوخ کیا۔ خانوادہ رضویہ بریلی شریف ہند کی سرزمین کی وہ ذات جو علمی دنیا عالم اسلام خصوصاً محققین اور علمی دانشگاہوں میں مشہور و معروف ہے، جن کی فقاہت اور دینی خدمات سے ایک دنیا روشن ہے اور دنیا فائدہ اٹھا چکی، فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ان کا تذکرہ کرنا، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ محبتیں الفتوں کی سوغات بھی پیش کرنا ہے، اور آنے والی دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کے لیے اپنی رحمت کا حصہ منتخب فرماتا ہے، جسے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، تو اس کو دنیا بھی بھلی فرماتا ہے اور آخرت کے لیے بھی بھلائیوں کے گلدستے رکھتا ہے۔ تذکرہ کرنا خاص اس مقصد کے لیے نہیں کہ وہ مجھ جیسے بہت بے شمار علماء کے پیر و مرشد ہیں، یہ تو ہماری عقیدت ہے کہ تذکرہ سال میں ایک دفعہ نہیں بلکہ روزانہ بعد فجر شجرہ خوانی کے وقت ہم اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک مرید کے لیے پیر کی جانب سے ہدایت پر عمل کا ایک حصہ ہے، لیکن دنیائے سنیت پر، عالم اسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ذات کو بھیج کر جو فضل فرمایا، جو رحمت عطا فرمائی، اس کا تذکرہ تو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہم اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت کے چرچے کے طور پر کرتے ہیں۔ بریلی شریف کی سرزمین ہندوستان کی وہ متعارف اور مشہور سرزمین ہے کہ شاید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے قبل وہ بریلی کسی اور نام سے جانا جاتا ہو، لیکن میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کی ولادت کے بعد بریلی علم کی مرکز کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، سنیت کے مرکز کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، دین حق کی سچی تعبیر کے نام سے جانا جاتا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کے علمبرداروں کے نام سے جانا جاتا ہے، ختم نبوت کے محافظین کے نام سے جانا جاتا ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں کی پیروی کے اعتبار سے جانا جاتا ہے، تقوی کے نام سے جانا جاتا ہے، پرہیزگاری کے نام سے جانا جاتا ہے، اسلام کی صحیح تصویر بدعقیدگی بد مذہبوں سے بالکل الگ تھلگ رہ کر امتیازی اسلام کی شان پیش کرنے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا محدث بریلوی، اللہ نے جن کو مجدد بنا کر دنیا میں بھیجا،
آپ کی علمی فیضان سے ایک دنیا فیض یاب ہوئی، اور اللہ نے آپ کی حیات میں جتنے آپ سے خدمات لیں، آپ کی حیات کے قریب 107 سال گزر چکے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کا فیض، آپ کا علمی گلشن مہک رہا ہے اور دنیا ایک فیض یاب ہو رہی۔ اسی اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے اللہ نے آپ کو دو لڑکے دیے، ایک حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ایک عبد المصطفیٰ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند کے نام سے۔ ان لڑکوں کی پھر جو اولاد ہوئی، ان اولاد میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی لڑکی، پھر حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے سے نکاح اعلیٰ حضرت نے بچپن ہی میں پڑھایا۔ پھر ان سے جو اولاد ہوئی، ان اولاد میں ایک نام محمد اسماعیل رضا، نہیں، ان کی اولاد میں محمد مولانا ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کی اولاد میں ایک نام حضور تاج الشریعہ مولانا اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ علیہ کا نام۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو خاندانی شرف بھی عطا فرمایا، ذاتی علم و مجد بھی عطا فرمایا۔ علم کی بلندی اور علم کا زیور جس کے پاس آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ ایمان والوں کو بھی درجات بلندی عطا فرماتا ہے اور علم والوں کو بھی درجات بلندی عطا فرماتا ہے۔ ایمان کے بہت سارے درجے ہیں، اور جس بندے کے پاس ایمان کا جو درجہ آتا ہے وہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے، اور علم کے بھی بہت سارے درجے ہیں، علم جس کے پاس جتنا آتا ہے وہ بھی اتنے ہی درجے بلند ہوتا ہے۔ میں مسجد کا امام ہوں، تو مسجد کے امام ہونے کی حیثیت سے میرے علم کا معیار، میرا منبع علم جتنا ہوگا اتنے ہی لوگ فیضیاب ہوں گے، تو اتنا ہی درجہ بھی بلند ہوگا۔ لیکن علم کی زیور سے اللہ جس کو آراستہ فرما دے، پھر اس کی زیب و زینت سے وہ مسندیں روشن ہوں، تو پھر اس کی بلندیاں، اس کی رفعتیں، اس کے مقام و مجد کو پھر اللہ جو بلند فرماتا ہے، دنیاوی حیات میں بھی بندے کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے، بعد حیات بھی بلندی عطا فرماتا ہے۔ آج دنیا کے گوشے گوشے میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کے عرس کی مناسبت سے مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں، خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے، آپ کے فضل و کمال کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ نے جو عزتیں اور رفعتیں دی ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیا خوبیاں ہیں وہ چیزیں کہ بعد حیات بھی انسان کے چرچے ہوا کرتے ہیں، بلندیاں ملا کرتی ہیں، منبر و محراب سے ان کے لیے تقدیس کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، ان کے لیے محبتوں کے چراغ روشن کیے جاتے ہیں۔ ایسی کون سی چیز ہوتی ہے جس کی بنیاد پر میں اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ اگر محبت و عقیدت سے کروں تو شاید یہ میرے لیے کافی ہوگا، لیکن میں بات یہ کروں گا کہ اللہ علم دے، علم کے ساتھ بندے کو عمل دے، پھر اس کے ساتھ ساتھ تقوی و طہارت دے۔ یہ وہ صفات ہیں جو انسانیت میں دلوں میں گھر جانے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بے شمار صفات عطا فرمائی تھی جو آپ کے موجودہ علماء کرام یا آپ کے بعد میں کسی میں نہیں پائی جاتی۔ ایک خاندانی شرف کا ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ذاتی شرف یہ سب سے زیادہ انسان کو نمایاں کر دیتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کی زندگی یوں بھی گزر سکتی تھی کہ پیدرم سلطان بود کہ میرے باپ دادا، میرے اجداد سلطان تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے، یا علم و تقوی کے مینار تھے، لیکن آپ کی جد و جہد، آپ کی کوشش اور سنیت کا خیال، اسلام کے فروغ کی ترویج و اشاعت کی فکر اور محبت رسول کی شمع روشن کرنے کے حوالے سے جد و جہد کا ایک ایسا انوکھا طور طریقہ تھا جو میرے پیر و مرشد کو بالکل ہی ممتاز اور نمایاں کر دیتا ہے۔ آپ کی ولادت، آپ کی ابتدائی تعلیم گھر سے ہوتی ہے، گھر کے علاوہ شاید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت بھی نہ ہو، کیونکہ علم کا سمندر بریلی کی سرزمین پر تھا، علم کی جولانیاں بریلی کی سرزمین پر تھی، لیکن تعبیر و تشریح کے لیے کبھی آسان سہولتیں نہ ہوں تو دور دراز مقام سے بھی علم کی پیاس بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان نے
جامعہ ازہر کی طرف بھی رخ کیا، اور رخ کر کے اپنے تعلیم کے ایک معیار کو مکمل کرنے کے بعد دین کی خدمت میں اپنا جو وقت صرف کیا ہے، پوری زندگی اس چیز سے تعبیر ہے کہ بچپن بھی ٹھیک، لڑکپن بھی ٹھیک، جوانی بھی ٹھیک، مابعد جوانی بھی ٹھیک، حیات کا ایک ایک گوشہ ٹھیک، بعد حیات بھی ایک ایک گوشہ ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے شاید کسی کے پاس ملے۔ کسی کا بچپن بلا حساب رہتا ہے کہ آپ بچپن کی کہانیاں کسی سے نہ بیان کریں، لڑکپن کو نہ چھیڑیں، جوانی کا تذکرہ نہ بیان کریں، بعد اچھائی کے تذکرے کو چھیڑیں۔ لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی زندگی کا ایک ایک پہلو بچپن سے لے کر حیات کے آخری گوشے تک اگر پوچھا جائے تو دین کی ایک تعبیر اور دین پر عمل پیرا ہونے کے نام سے جانی جا سکتی ہے کہ ابتدائی سے علمی گہوارے میں پیدا ہونا، پھر علم سے شغف ہونا، یہ بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ انسان کے پاس جس چیز کی کثرت ہوتی ہے انسان وہاں بے قدری بہت کرتا ہے۔ آپ غور کریں، جس کے پاس جس چیز کی فیکٹری ہوگی، عام طور پر آدمی اپنی ہی فیکٹری کی چیز کو استعمال نہیں کرتا، وہ دوسری جانب جایا کرتا ہے۔ علمی سمندر تھا بریلی کی سرزمین پر، اعلیٰ حضرت کی تصانیفات کا وہ ذخیرہ تھا کہ پڑھنے والے نایاب تھے، کہ کون پڑھے، کون سمجھے، کون سمجھائے، بڑے نادر سے نادر لوگ موجود تھے۔ اور ایسے موقع سے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اور اعلیٰ حضرت کی تصانیف کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے بڑی قابلیتیں درکار ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو اللہ نے یہ صفت عطا فرمائی کہ ایک مجدد کی سوچ، فکر، تعلیم اور اس کے جو کمالات ہیں اس کو سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی۔ برملا کہا جاتا ہے وارث علوم اعلیٰ حضرت۔ ہم نے اردو پڑھی ہے، ابھی ایک فتویٰ اعلیٰ حضرت کا اردو میں پڑھ رہے تھے ہم، ہمارے طلبہ بھی تھے جو قریب قریب آخری جماعت میں ہیں، جنہیں اب ایک جماعت کے بعد شاید عالم کہلا دیا جائے، وہ عالم کہلا دیے جائیں گے۔ فتاوی رضویہ ہے، اردو ہی لکھی ہوئی ہے۔ تاڑی کے مسئلے کو ایک صاحب نے پوچھا تو فتاوی رضویہ سے اس مسئلے کو نکالا گیا اور انہیں واٹس اپ کر دیا گیا کہ اس فتوے کو پڑھ لیں۔ تو اس طالب علم نے واپس میں جواب لکھا کہ حضور جو اردو یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اس کی تشریح کے لیے اور اردو چاہیے ہمیں۔ تو ایسے دور میں جب عالم کا ایک معیار اس انداز کا بنتا جا رہا ہو اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں اسلام کی روحانیت اور اس کی جو ہے اصلیت موجود ہو، اور اصلیت اور روحانیت کو پڑھنے پڑھانے والا کوئی موجود نہ ہو، تو سمجھ لیجیے کہ دین بھی اس زمانے میں بالکل ہی پیچیدہ رہ جاتا ہے۔ تو اس حیثیت سے دیکھا جائے وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان کی ذات ہے۔ تقویٰ، طہارت بہت ایک نایاب چیز ہے، کبھی تعلیم سے آتی ہے، کبھی تربیت سے آتی ہے، کبھی ماحول سے آتی ہے، کبھی انسان کی سادگی اور اس کے دل کی ستھرائی کی وجہ سے آتی ہے۔ مساجد میں یا تربیت گاہوں میں تقریریں کی جاتی ہیں، وعظ کیے جاتے ہیں، اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے دل پراگندہ ہوتے ہیں، گناہوں سے آلودہ ہوتے ہیں، اللہ کے نور کو حاصل کرنے اور اس کی تجلی کو پانے کے لیے وہ مکان نہیں دے پاتے جو اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو اپنے فضل کے طور پر عطا کرنا چاہتا ہے، تو وہ چیزیں مل نہیں پاتی۔ تو کبھی ماحول اور کبھی حالات، کبھی کسی دانشگاہ یا کسی تربیت گاہ یا کسی خانقاہ کی طرف رخ کرتے ہیں، تب جا کے ایک بہت جد و جہد، مشق و ممارست یا بہت وظائف و ذکر کرنے کے بعد انسان کے اندر تھوڑی سی ستھرائی آتی ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا ظہور اس بندے کے دل پر ہوتا ہے۔ لیکن کسی کسی کا دل ستھرا شروع پیدائشی ہوتا ہے، تو پھر پیدائشی جب ہوتا ہے تو اس پر انوار و تجلیات کا نزول آسانی سے ہونے لگ جاتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان کی ذات کو بھی اللہ نے یوں ہی رکھا تھا کہ ابتدائی سے دل صاف ستھرا تھا۔ آپ کی ذات کے بے پناہ خوبیاں ہیں، ذاتی اعتبار سے، علم و مجد کے اعتبار سے۔ ذاتی خوبیاں اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ان ذاتی خوبیوں کو پڑھنے کے بعد انسان اپنی زندگی میں اس کو کچھ بنانے کی کوشش کرے، اس کو حاصل کر کے اس کی طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرے۔
قرآن پاک نے ہمیں کہا ہے اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا راہ چلا ان کی جس پر تو نے انعام فرمایا، میں سیدھی راہ چلا، پھر یہ راستہ ان کا جس پر تو نے انعام فرمایا۔ تو یہ راستہ ان کا جس پر تو نے انعام فرمایا، تو راستے کی گنجائش یا راستے کے بارے میں معلومات بھی تو کہ وہ راستہ ہے کیا۔ راستہ سب سے پہلے یہ ہے کہ دل ستھرے ہوں، دل پاکیزہ ہو، دل کے اندر ایک نورانیت جیسا ماحول ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور اور اس کے تجلیوں کا ظہور ہو سکے۔ انسان آج کا ملٹی پلس ہو گیا ہے، جیسے موبائل ہو، جتنے ایپ ہوتے ہیں موبائل کے اندر، انسان نے اپنی طبیعت میں اتنے ایپ ڈال لیے ہیں۔ مسجد کا ایپ الگ ہے اور دنیا کا ایپ الگ ہے، جہاں جاتا ہے وہ ایپ اس کا کھل جاتا ہے۔ اسلام انسان کے دل کو ایسا چاہتا ہے کہ تم جس مقام پر بھی رہو، اسلام ہی کا ایپ کھلے تمہارا۔ تم باہر رہو تو تم سے اسلام دکھے، تم اندر رہو تو تم سے اسلام دکھے، تم تنہا رہو تو اسلام دکھے، تم مجمع میں ہو تو اسلام دکھے، تم سفر میں ہو اسلام ہو، تم حضر میں ہو اسلام ہو۔ لیکن انسان کی آج کی طبیعت مختلف ایپوں کو اپلوڈنگ کی ہے۔ کبھی بندہ کہتا ہے مسجد سے باہر نکل تجھے بتاتا ہوں، مسجد کے ادب نے مجھے اپنی بری صفت کو روک رکھا ہے، یعنی میرا ایپ ابھی ظاہر نہیں ہوا، وہ ایپ میں مسجد کے باہر نکال کے بتاؤں۔ یعنی اس کے پاس سارے ایپ ہیں۔ کیوں نہیں ہوتا کہ جو بات باہر مسجد کی اسے کرنی ہے وہ مسجد کے اندر کرے، اور ادب و احترام کے ساتھ وہ اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندے کے دل کے اندر پراگندگیاں بہت ہوتی ہیں، وہ اپنے نفس کا اتنا خواہی ہوتا ہے کہ وہ چند عبادتیں یا چند معمولات کو لے کر بڑے بڑے درجات چاہتا ہے۔ اللہ کے ہاں عادت کریمہ ہے کہ اللہ جس کو بڑے درجات عطا کرنا چاہے اسے یہ موقع عنایت فرماتا ہے کہ وہ دل پہلے ستھرا کرے، موقع عنایت فرماتا ہے۔ پھر دلوں کی ستھرائی کے ساتھ سوچ اور فکر کی ستھرائی آتی ہے، سوچ اور فکر کی ستھرائی کے ساتھ اعمال کی ستھرائی آتی ہے، اعمال کی ستھرائی کے ساتھ پھر درجات کی بلندی آتی ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات کو ابتدائے آفرینش اور تا دم حیات، پھر بعد حیات، ان ساری چیزوں میں دیکھا جائے تو استقامت فی الدین کی ایک جامع تصویر۔ استقامت فی الدین ایک لفظ ہے، دین پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ مجھے ایسی بات بتائیے کہ جس کو پکڑا رہوں تو جنت میں جاؤں۔ ایک ہی بات بتائیے، کچھ ایسی جامع بات بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کہو ثم استقیم ہو، پھر اس پر قائم رہو۔ اتنی ہی چیز پر قائم رہنے کے لیے حضور نے فرمایا۔ اب لا الہ الا اللہ کو پورے دین کی کنجی کہا جاتا ہے، کہا کہ یہ کنجی ہے، یہ اگر صحیح معنی میں انسان کے دل میں ہے تو جنت میں جانے کی کنجی بھی یہی ہے۔ دوسری احادیث میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جانے گا، اللہ کے فضل سے مستحق بنے گا وہ۔ تو یوں بھی کہا گیا استقامت فی الدین انسان کے اندر بغیر فضل الہی کے مشکل، لیکن انسان اس فضل کو طلب کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے۔ ہم سے تو استقامت ہفتہ واری اجتماع میں کی بھی نہیں ہوتی، دین تو بہت لمبی بات ہے کہ ہفتہ واری اجتماع ہی میں آ جائیں بڑے استقامت کے ساتھ۔ استقامت کے ساتھ اگر کوئی ہفتہ واری اجتماع میں آتا ہے تو وہ ہے مائک، یہیں کھڑا رہتا ہے، جاتا ہی نہیں کہیں۔ استقامت کو سمجھنا ہے تو یہ کہ بندہ دین کی باتوں کا جو عامل ہے وہ اس پہ باقی رکھے، فرض کو اس کی اپنی جگہ پر، سنن و مستحبات کو اپنی جگہ پر، اور جس کو اپنے لیے اس نے لازم کیا ہے اس کو بھی باقی رکھے۔ یہ استقامت فی الدین کی تعبیر کہ اس پر باقی ہے۔ کبھی ہمارے پاس ایسے موقع آتے ہیں کہ کبھی عزیمت پر عمل کریں، رخصت پر عمل کریں۔
آج کی ہماری کہانی تو یہ ہے کہ ہم رخصتوں پر زیادہ عمل کرتے ہیں کہ رخصت ہی رخصت، رخصت ہی رخصت۔ لاک ڈاؤن جب سے آیا ہوا ہے سارے کام تو رخصت ہی پہ چل رہے ہیں، عزیمت کا کہیں کہیں دور تک بھی تذکرہ نہیں۔ استقامت فی الدین جس کو عطا ہوتی ہے وہ رخصتوں کے وقت میں بھی عزیمت کے پہلو تلاش کرتا ہے کہ کیسے دین کی اصلیت کو باقی رکھتے ہوئے اس کی روحانیت کو حاصل کیا جائے۔ ایسی ذات کا نام حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ۔ میں اس مجلس میں بہت ساری چیزیں ذکر کر سکتا ہوں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے فضل و کمال کا، جو مجھے اپنی کتابوں تک سے معلوم ہوئی ہے، جو علماء کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہے، لیکن اس فضل کو بیان کرنے کے لیے ایک مجلس کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ سمجھیں بھی۔ حضور تاج الشریعہ کی فقاہت کو سمجھانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے وہ فقہی مجلس بھی چاہیے۔ عام طور پر عوامی مجلس میں ایسی باتیں بہت زیادہ جچتی ہیں جو کرامت سے جڑی ہوئی ہیں اور ایسی چیزوں سے جڑی ہوئی ہوں کہ پٹ بل کے کوئی کام ہو گیا ہو تو ویسی چیزیں بتائیے، لطف آ جائے۔ یہ اگرچہ اللہ تبارک تعالیٰ جس پر فضل عطا فرماتا ہے انہیں کرامتیں بھی عطا فرماتا ہے، لیکن ان کی بڑی کرامتوں کا تذکرہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دین پر قائم رہتے ہیں۔ وہ عجوبے، حیرت انگیز کارنامے، محبر العقول، عقل کو حیرت میں ڈالنے والی چیزیں ان کے لیے بہت آسان کام ہو، لیکن سب سے زیادہ ان کی زندگی حیرت زدہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان دین پر ایسے کیسے قائم رہ سکتا ہے اتنی مضبوطی کے ساتھ۔ جن طلباء نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ سے درس حاصل کیا ہے، شاگرد بنے ہیں، آخر وقت کے طلباء ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی عمر کا آخر وقت جسم کئی بیماریوں کی ایک آماجگاہ بن چکا تھا، خصوصاً ایک حصے میں شدید درد رہتا تھا اور درد میں پڑھنے پڑھانے کا ایک ماحول نہیں ہوتا ہے، اور جس کی طبیعت میں تھوڑی سی پہلے سے سستی ہو وہ تو تھوڑی سی سردی کی بنیاد پر ایک دن کی چھٹی کر لیتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان کو مسلسل درد رہا کرتا تھا۔ آپ بڑی جماعت کی بڑی کتابیں بلکہ مشق افتاء کرنے والے وہ طلباء کو پڑھایا کرتے تھے۔ بڑے وہ عبارت باریک عبارت دیکھی نہ جا سکتی تھی، طلباء سے پڑھائے جاتے، آپ زبانی سنتے اور زبانی ہی درس فرمایا کرتے تھے۔ کبھی درد اتنا بڑھ جاتا درس کے دوران کہ آپ لیٹ جاتے، لیٹ کر درس ارشاد فرما۔ یہ کہانی ذرا مشکل ہوتی ہے کسی بھی درسگاہ کے مدرس کے لیے، ایسی کہانیاں بڑا مشکل ہیں۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان کے حوالے سے بھی ایسے درس کی کہانیاں ہم نے سنی، لیکن بیٹھے بیٹھے کی لیٹے ہوئے درس دیتے تھے اور درس مکمل فرمایا کرتے تھے۔ تکلیف کے وقت میں تو طلباء ہی خود رخصت چاہ لیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں حضور آج نہیں تو کل، لیکن جو درس کا ایک برکت والا لمحہ ہوتا ہے آپ کبھی اس کو چھوڑا نہیں کرتے۔ اسی لیے طلباء پر درس کا اثر الگ ہوتا تھا، آپ کی ذات اور آپ کی خدمات کا اثر الگ ہوتا تھا۔ درس سے شاگرد بنتے تھے اور درس دینے کے طریقے سے مرید بنتے تھے، یہ فرق ہوتا تھا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دلوں میں لوگوں کی محبت پیدا فرمائی ہے، اس کی مثال ملتی ہے اس چیز سے کہ آپ کے مریدین ملینوں میں ہیں، لیکن ان ملینوں میں 80% مرید علماء ہیں، اور اس دور کے علماء جب دو اپنی فکر میں کسی کے ساتھ جمع نہیں ہوتے، ایک ذات پر ملینوں کے علماء جمع ہونا یہ خود ایک کرامت ہے کہ ایک عالم دوسرے عالم کی فکر پر متفق پورا نہیں ہوتا، اور ایک عالم اپنی پوری ذات کو کسی کے ہاتھ کے حوالے کر دے، یہ ایک خود ایک کرامت ہے۔ ملینوں میں ہے، عوام کا اپنی جگہ پر ہے کہ وہ مرید ہونا۔ مرید ہونے کی کہانی بعض کے نزدیک یہ ہے کہ سلسلہ قادریہ رضویہ سے منسلک ہونا، بعض کا یہ ہے کہ متقی پرہیزگار ہونا، اور کتنے تو یہ ہیں کہ حضور تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھ کر مرید ہو گئے۔
یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم کسی کو بات منوانا ہو تو دلیلوں پہ دلیلیں، دلیلوں پہ دلیلیں، اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، اس کو اپنے قریب کرتے ہیں، اپنے سے متعارف کراتے ہیں، پھر دلیل سے متعارف کراتے ہیں، تب جا کے وہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے ہماری طرف مائل ہوتا ہے۔ اور جنہیں تقویٰ و طہارت کی یہ سوغات ملی کرتی ہے تو پھر ان کے چہرے بھی جو ہے دین کی طرف بلایا کرتے ہیں، وہ بندہ مرید ہی ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہانی کسی ایک دوسرے کی بیان کردہ نہیں، آنکھوں کا مشاہدہ تھا کہ قریب 1999 میں ہبلی کی امام احمد رضا کانفرنس میں شرکت کے لیے جب گلبرگہ سے بھی قافلہ چلا تھا تو ہمارے ساتھ میں کچھ وہ لوگ تھے جنہیں مرید ہونے سے بالکل ہی پرہیز تھا، وہ مرید ہونا ہی نہیں چاہتے۔ امام احمد رضا کانفرنس میں بہت دور سے بیٹھ کر خوبصورت منظر میں حضور تاج الشریعہ کو جب انہوں نے دیکھا، بعد جلسے کے جب مرید بنا رہے تھے تو انہوں نے بھی ہاتھ تھما دیا، کہا میں بھی مرید ہوتا ہوں۔ تو مرید ہونے کے مسئلے کو لے کر تو وہ بڑے بے چین رہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی مرید ہونا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے۔ واپسی میں ہم نے پوچھا کہ آپ مرید کیسے بنے، کیوں بنے، آپ تو مرید ہونے کے قائل نہیں تھے؟ کہا پتہ نہیں کیوں جب سے وہ اسٹیج پہ آئے تھے میں دیکھتا ہی رہ گیا، اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر اس کے بعد مرید ہونے کے لیے میرا ہاتھ کیسے بڑھا، کیوں بڑھا، میں شاید شعور میں نہیں تھا، لیکن بعد میں جب مجھے احساس ہوا تو ایک سحر جیسا لگتا تھا کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، اور بہت دور بیٹھے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے زندگی کے آخری لمحے گزارے، اس کے بعد کہا کہ یہ چہرے کو تھاما ہے تو اب تھامے ہی رہیں، ایسا نہیں کہ یہ سحر تھوڑی دیر میں اتر بھی گیا ہو، باقی رہا تو پھر باقی ہی رہا۔ ان کے آخری وقت تک باقی رہا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، جنہوں نے حضور تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھ کر بیعت و ارشاد کی تھی اور اپنے آپ کے سلسلہ قادریہ رضویہ سے منسلک کر لیا تھا۔ میں آج کی اس محفل میں اتنی بات کہنے کی ایک کوشش کروں گا۔ دین کی سلامتی جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں قرآن فہمی، حدیث فہمی سے رکھی ہے، وہیں دین کی سلامتی ان لوگوں پر بھی رکھی ہے جنہوں نے دین کو سمجھا ہے۔ اسی لیے دونوں سے وابستگی ہماری بے حد ضروری ہے۔ صرف قرآن فہمی اور حدیث فہمی کی دعوے داری کر لینا کبھی گمراہیت کی طرف لے جاتا ہے، کبھی صرف شخصیت پرستی کی طرف جانا یہ بھی گمراہیت کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن ایسی شخصیتیں جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈھال لیا ہو تو وہاں دونوں چیزیں ہمیں مل جائیں گی، فہم قرآن بھی مل جائے گا، فہم حدیث بھی مل جائے گی، دین کی سمجھ بھی مل جائے گی اور دینداروں کی سمجھ بھی مل جائے گی۔ ساری دنیا آج دھوکہ دینے کے طریقے سیکھ رہی ہے، ایسے دور میں کسی سچے ایماندار دیانتدار کا مل جانا یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی یہ نعمت مجھ جیسے کئی لوگوں پر ہے کہ سب سے بڑی نعمت اس نے یہ دی کہ ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، کوئی جانور نہیں بنایا۔ دوسرا احسان یہ کہ مسلمان بنایا، امت محمدی بنایا، پھر امت محمدی میں نبی اور آل نبی کو چاہنے والا بنایا، صحابہ کی عقیدت رکھنے والا بنایا، اللہ والوں سے محبت رکھنے والا بنایا، پھر اس پر یہ احسان یہ کہ اللہ والوں سے ہمیشگی محبت رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کے سلیقہ اپنانے والوں سے بھی محبت رکھنے والا اور انہی سے دامن سے وابستگی رکھنے والا بنایا۔ امید ہے میں اور میری نسلیں اپنے زندگی کے آخری لمحے میں ایمان کے ساتھ جائیں گے۔ اتنی علامتیں اور اتنے سمٹمز ہمارے پاس موجود ہیں، اور جب یہ جائیں گے تو دنیا کی یہ ساری کاوشوں کے انعامات بھی ہمیں آخرت میں ملیں گے، اس ضمانت کے ساتھ کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایمان کے ساتھ جو بندہ رخصت ہو جائے اللہ کا فضل اس پر ہوگا کہ اسے جنت عطا کی جائے گی۔ تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کے تیسرے عرس کی مناسبت سے چند کلمات میں نے بے ترتیب بیان کیے۔ اس مجلس کی مناسبت سے اللہ مجھے آپ کو فیضان تاج الشریعہ کی سے معمور فرمائے، ہماری زندگیوں کی آپ کی تعلیمات کا آئینہ دار بنائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی پیروی ہم پر لازم و ضروری فرمائے، ایمان پر خاتمہ، ایمان پر زندگی عطا فرمائے۔
بدعقیدہ بد مذہبوں بری صحبتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی بہار نصیب کرے۔ السلام علیکم۔ یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور مرحبا، کعب کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، کعب کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا، طیبہ کے شمس و ضحا، تم پہ کروڑوں درود، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے آقا تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرے رضا، ٹھیک ہونا میرے رضا، تم پہ کروڑوں درود، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔